ذرا سوچیں، صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ ایک مکہ کی تاریخ رات ہے، جس میں سرداروں کی ایک خفیہ میٹنگ چل رہی ہے۔ خرید لیں گے آپ کو، مکہ کی خوبصورت عورت۔ ایجنڈا صرف ایک ہے کہ اس ایک آواز کو کیسے دبایا جائے جو پورے عرب کو ہلا رہی ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب جنگ نہیں، بزنس ہوگا۔ ایک ایسی ڈیل آفر کی جائے گی جسے کوئی بھی انسان ٹھکرا نہ سکے۔ اور آفر کیا تھی؟ آئیے ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اے محمد، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، بدلے میں 1 سال ہم آپ کے رب کو مان لیں گے۔ 50-50، نہ تو تمہارا نقصان اور نہ ہی ہمارا نقصان۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سا لمحہ تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر دہکتے کولے رکھے جا رہے تھے، جسم پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، لیکن زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ جب ظلم سے بات نہ بنی تو انہوں نے کہا چلو انہیں خرید لیتے ہیں۔ خرید لیں گے آپ کو، دولت لے لو، عرب کی حسین ترین عورتیں لے لو، مکہ کی بادشاہت لے لو، بس اپنے اس پیغام سے ہٹ جاؤ۔ مکہ کے سردار ایک بہت بڑی ڈیل لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ سب کو لگا اب شاید بات بن جائے، شاید کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ ابو طالب پریشان تھے کہ بھتیجا جواب کیوں نہیں دیتا، لیکن وہ اپنی مرضی سے کب بولتے ہیں۔ وہ تو انتظار میں تھے کہ آسمان سے کیا حکم آتا ہے، اور پھر جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اور وہ الفاظ نازل ہوتے ہیں جو آج بھی ہمارے اور کفر کے درمیان ایک آہنی دیوار ہے۔ یہ کوئی عام صورت نہیں تھی، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں کافر گالی نہیں تھی، یہ ایک پہچان تھی۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو سچ کو دیکھ کر بھی منہ موڑ لے وہ اب ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ نازل ہوا جس نے مشرکین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ آج نہ کل اور نہ ہی کبھی۔ یہ انکار تھا، یہ ایک نو تھی جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھی۔ میرے دوستو، یہ سورت ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہم بچپن سے 4 قل تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ کیسا پیغام کہ دین پر کوئی سودا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جب ہم پر پریشر آتا ہے، جب سوسائٹی کا دباؤ بڑھتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن سورہ کافرون ہمیں سکھاتی ہے جب بات اصول کی ہو، جب بات توحید کی ہو، جب بات ایمان و اسلام کی ہو، تو مسلمان لچک نہیں دکھاتا بلکہ چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بکاؤ نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہ اعلان آزادی ہے، یہ اعلان توحید ہے، یہ اعلان غیرت ہے کہ کیا تم دنیا کے لیے جھک جاؤ گے یا اپنے رب کے لیے ڈٹ جاؤ گے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔